نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا۔ آپ کریں، آپ کے لیے کام ہے۔ بحیثیت امت آپ یہ طے کر لیں کہ ہم ہر سال ایجوکیشن میں اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ بابری مسجد کا قضیہ آپ ہار گئے اس لیے کہ وکیل آپ کے نہیں تھے، یقین مانیے۔ نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا، اور ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں۔ کیوں نہیں آپ ٹارگٹ پیدا کرتے کہ ہم بحیثیت مجموعی طور پر پوری امت اسلامیہ ہندیہ مل کر 5 سے 10 ہزار ایڈوکیٹ ہم کورٹوں کے اندر داخل کر دیں گے۔ ہزاروں مدرسے جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم وکلا نکالیں گے، اور وکلا نکال کر کے کورٹوں کے اندر ہم بھر دیں گے تاکہ ہماری آواز اور ہماری طاقت مضبوط ہو۔ کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ کرتے کہ ہر سال کم سے کم 5000 پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں پولیس کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو بھر دیں گے، اور اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے؟ کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم پورے سال میں کم سے کم 100 IAS پیدا کریں گے؟ آپ کے نام آتے ہیں 15-20، آپ کی تعداد 14% ہے، اور 20 سے کام نہیں چلنے والا۔ آپ کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ مسلمانوں کا پیشہ بن جائے؟ کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں IT پر قبضہ مسلمانوں کا قبضہ ہو، تاکہ دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں؟ جس دن دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں گی اس دن طاقت آپ کے پاس آئے گی، مگر جو کرنے کے کام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ تو آج بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے شیلا نیاز پر افسوس اور ماتم کرنے کے بجائے آپ اور ہم مل کر کے یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم ہندوستان کا نقشہ بدلیں گے، اپنی قوم کا نقشہ بدلیں گے۔ ایجوکیشن کے اندر مسلمان نمبر 1 پر آئے گا۔ ہمارے وکیل ہوں گے، ہمارے ڈاکٹر ہوں گے، ہمارے IT انجینئرس ہوں گے۔ دوسرے سیکٹرز میں کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جاپان کی طرح 30 ملین کول کا ٹارگٹ انہوں نے پورا کیا تھا، ہم 30,000 انجینئرس، ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹ کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مدرسے پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ان سارے مدرسوں کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان مدرسوں میں سے چند کو ہم چینج کر دیں، اور چینج کر کے ہندوستان کی معیشت اور ہندوستان کی IT اور ہندوستان کے ایڈمنسٹریشن میں حصہ لیں؟ کیا زکوٰۃ کے پیسے صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے جائز ہیں اور باقی کے لیے حرام ہیں؟ کیا ہم اتنے بڑے فنڈ کو ہم ہندوستان کی معیشت اور ہندوستان میں مسلمانوں کو طاقتور بنانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کرو گے تمہاری حالت چینج ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور حالت چینج کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ، اپنی ذہنیت اور اپنا خیال اور اپنا عقیدہ یہ سب چینج کرو۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بجائے اس کے کہ افسوس اور ماتم کریں گے، اپنے لیول پر کم از کم ٹارگٹ کریں گے کہ ہم ہندوستان میں تعلیم کا نقشہ مسلمانوں کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔